السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دوستوں، آج ایک اہم پیغام کے ساتھ کچھ گزارشات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں جینا اور مرنا ہی ہماری زندگی کا مقصد ہے، اور اللہ رب العزت نے ہم کو زندگی عطا کی تو نبی پاک علیہ السلام کے صدقے عطا کی۔ ہم اپنی زندگی کو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر تو نہیں چل رہے ہیں، لیکن چونکہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں ہمارے تلنگانہ ہو یا ہندوستان یا پوری دنیا میں ہر جگہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان مبارکہ میں بے جا گستاخیاں ہو رہی ہے۔ ہر دن ہم کہیں نہ کہیں سے سنتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی، اور فلاں شخص نے، فلاں بدبخت نے، ملعون نے اس طرح کی جو سو بکواس کی، تو ہم اس طرح سے سنتے ہیں۔ لیکن اب ذرا ہم اپنے دل سے پوچھیں، کیا نبی پاک علیہ السلام کے امتی ہونے کے باوجود جس نبی کے صدقے اللہ نے ہم کو زندگیاں عطا کی، جس نبی کے صدقے اللہ تعالیٰ ہم کو کھلاتا پلاتا ہے، جس نبی کے صدقے آج ہم اپنی دنیا بنانے میں مست ہیں، اور جس نبی کے صدقے میں ہم کو اللہ رب العزت نے دولت عطا فرمائی، ہم پراپرٹیاں بنانے میں مصروف ہے، کیا اس نبی کی شان میں گستاخی ہونے کی بات سن کر کیا ہمارے دل میں کچھ کیفیت ہوئی؟ کیا ہم کو تکلیف ہوئی دل میں کہ میرے نبی کی شان میں گستاخی ہوئی؟ ہم بارہا سن رہے ہیں، اور جس طرح سے گستاخیاں ملعون بد نسل لوگ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، اس کے لیے شہر حیدرآباد میں بلکہ تلنگانہ بھر میں ہر تقریباً پولیس اسٹیشنز میں شکایتیں درج کرائی گئیں، لیکن اس کا کچھ اثر نہیں ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا ایک اہم پیغام آپ تمام مسلمانوں کو یہ دینا تھا کہ 29 اکتوبر کو منگل کے دن تقریباً کل 35 جماعتوں نے مل کر 29 اکتوبر منگل کے دن بند کا اعلان کیا ہے، تلنگانہ بند کا اعلان کیا ہے۔ تو لہٰذا اب اپنا یہ فریضہ سمجھیں کہ جس نبی کا آپ نے کلمہ پڑھا، اس نبی کی حرمت کی خاطر ایک دن 29 اکتوبر کا دن، ایک دن ہم کو اپنے کاروبار بند رکھنے ہیں، اپنے معاملات کو ترک کرنا ہے، اور ایک دن اس بند کو کامیاب بنانا ہے، اس احتجاج میں شامل ہو کر اپنا نام درج کرانا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی کا ثبوت دینا ہے، اور یہ اپنے آپ میں یہ سوچنا کہ یا رسول اللہ، ہم نے زندگی تو آپ کے کہنے کے مطابق گزارنا چھوڑ دیا، لیکن دنیا قوم کو یہ بتانا ہے کہ ہم اپنے نبی پاک علیہ السلام کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے آج ہم نے اس بند کی تائید کی اور بند کرنا ہے۔ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر دن نیوز میں، اخبار کے ذریعے ہم سنتے ہیں کہ فلاں پولیس اسٹیشن میں جو ہے سو یہ شکایت درج کرائی گئی، فلاں پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی گئی، لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا، کچھ فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ تو لہٰذا اگر اس طرح سے ہم اکٹھے ہو کر کھڑے ہو جائیں گے تو شاید اس چیز کا اثر حکومت پر پڑے گا۔ تو ہم اپنا نام اس احتجاج میں درج کروائیں، اور 29 اکتوبر کے دن اپنے کاروبار کو بند رکھیں۔ ایک دن ہم کروڑوں کماتے ہیں، لاکھوں کماتے ہیں، تو کیا اس نبی کے نام پر ہمارا ایمان ہم کو یہ بھی اجازت نہیں دیتا کہ جس نبی کے نام سے ہم دنیا بسر کر رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں کھا رہے ہیں، کیا اس نبی کے نام پر ایک دن قربان نہیں کر سکتے؟ تو لہٰذا اس 29 اکتوبر کو اپنے کاروبار اور اپنے تمام لین دین کے معاملات، یہاں تک کہ ہو سکے تو اگر کوئی جاب جاتا ہو، ہم فلاں بہانے بنا کر اپنے گھر کے معاملات ہو، پریشانیاں ہو، گھر میں کسی کو کچھ ہو گیا یا دعوت ہو، فنکشن ہو، تو ہم جاب پر چھٹی لگاتے ہیں۔ اب موقع ہے کہ نبی کے نام پر ایک چھٹی لینا ہے، اور 29 اکتوبر کے دن اس بند کو کامیاب بنا کر اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور اپنا نام اس احتجاج میں درج کروائیں، اور جہاں تک ہو سکے اس کلپ کو شیئر کریں،
اور 29 اکتوبر سے پہلے اس کلپ کو اتنا پھیلائے کہ ہر کوئی اپنی ذمہ داری کو سمجھ سکے اور ذمہ داری کو پہچان سکیں اور اپنے معاملات کو ترک کر کے 29 اکتوبر کے دن اس احتجاج میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے شامل ہو سکے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی غلامی پیش کرنے کی سعادت عطا فرمائے اور ملعون گستاخان رسولوں کو نشت و نابود فرمائے اور ان کی نسلوں کو برباد فرمائے۔ اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمارے آقا و مولا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ہم تمام کو میرے مولا اتحاد و اتفاق عطا فرما، نمازوں کا پابند بنا دے، اور جہاں تک ہو سکے اس کلپ کو شیئر کرے اور چینل کو سبسکرائب کرے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آخری میں ایک پیغام یہ دینا ہے کہ اگر بند میں اگر ہم اپنا حصہ لے رہے ہیں اور کاروبار کو بند رکھ رہے ہیں، اپنے جابس کو چھٹی لگا رہے ہیں اور اپنے بچوں کی اسکول کی چھٹی کر رہے ہیں، تو بند کرنے کا مقصد یہ نہ کرے بند ہونے کے بعد گھر میں رہ کر کوئی فضولیات لغویات میں نہ لگے۔ اپنے بچوں کو بتائے کہ آج ہم نے بند اور ہم نے چھٹی کیوں کی ہے، کس وجہ سے کی ہے، اپنے نبی کی شان کو بچوں کے سامنے بتائے، اور ہو سکے تو گھر میں بیٹھ کر نمازوں کے پابندی کے ساتھ درود پاک کی مجلسیں لگائیں، درود پاک پڑھیں اور بچوں کے سامنے یہ تذکرہ کریں کہ جب جب نبی کی شان میں گستاخی ہو، جب بچے بڑے ہو جائیں تو بچوں کو بھی یہ سمجھانا کہ اگر تمہارے سامنے بھی ایسے معاملات ہو تو اپنا حصہ سب سے پہلے ادا کرنا، دنیا داری کو چھوڑنا، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں اگر گستاخی ہو جائے تو سب سے پہلے آگے رہنا۔ یہ پیغام اپنی اولاد کو، یہ نسلوں کو دینا، کیونکہ ہم دنیا بھر کے بیکاری کی چیزیں ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، لیکن یہ جو حقیقی بات ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہم کو زندگی دی اور دنیا میں عیش و آرام کی زندگی ہم گزار رہے ہیں، یہ کام بچوں کے ذریعے اپنے گھر میں بیٹھ کر فضولیات میں یا ٹی وی پروگرامز میں یا فونوں کے ذریعے گیمز وغیرہ میں برباد کرنے نہ دے۔ لہٰذا آج اس دن کو، جس دن ہم بند منائیں گے، اس دن جو ہے سو زیادہ سے زیادہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک کثرت سے پڑھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم۔